गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं वायरल वीडियो पाकिस्तान लाहौर तरीके लब्बैक। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। इतवार के रोज़ लाहौर के इचरा बाज़ार के अंदर एक ख़ातून अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद एक मॉब उसको इनसर्कल कर लेता है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं और ख़ून के प्यासे हो जाते हैं लोग। क्योंकि पाकिस्तान में अगर तो आप क्राउड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं तो यहाँ आके केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस तो आपको गली मोहल्ले में रोज़ाना की बुनियाद पे मिल जाएंगे। चाहे वो मशल खान की लिंचिंग हो या इससे पहले 1990 से लेकर 2021 तक 100 के करीब लोगों की लिंचिंग हो, वो इन्हीं मुकदमात बनने से पहले ही हो जाती है। लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है और क्या अंजाम होना चाहिए किसी का। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्राउड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट की। लोगों ने बहुत अरसा हो गया था, थक गए थे। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है जड़ांवाला वाला इंसिडेंट को, जब चर्चिज़ को जलाने का एक पूरा फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, तो लोग ज़रा बोर हो गए। उन्होंने कहा दोबारा ऐसा कुछ क्रिएट करें, और वो करके दिखा दिया। और उसकी वजह ये थी कि ख़ातून ने एक लिबास पहना हुआ था, उस लिबास के ऊपर एक अरबिक में लफ्ज़ लिखा हुआ था। अब उस लफ्ज़ के बारे में तो बाद में जाते हैं, लेकिन ये कुवैती ब्रांड है जिसका नाम है सिम्प्लिसिटा, और पूरी दुनिया में ड्रेसेस डिलीवर करते हैं, लोग पहनते हैं। सऊदी अरब में भी पहनते हैं, यूएई के अंदर भी पहनते हैं, इसके अलावा सारे मिडल ईस्ट में पहने जाते हैं, वेस्ट में पहने जाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ फंक्शनल गवर्नमेंट्स हैं, चूँकि वहाँ पर सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉब उठ के मोटरवे को बंद करके आग नहीं लगा सकता, या कोई भी पूरे मुल्क को हॉस्टेज नहीं रख सकता, या किसी में हज़ार हज़ार रुपए के नोट नहीं बांटे जाते। इसीलिए वहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो पूछे कि इसका मतलब बताओ। लेकिन यहाँ पे तो मतलब पूछा भी नहीं गया, पहले ही फ़ैसला कर लिया गया। और उस लिबास के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो लफ्ज़ था हलवा, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल या स्वीट। और इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए जिस शख्स को बुलाया गया, सबसे पहले जब ये वाक़या इनिशिएट होता है, बाद में तो ग्रुप थिंक बन जाता है ना। ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इट्स अ फिनोमेना इन क्राउड साइकोलॉजी, जिसका मतलब ये होता है कि जो इरेशनल डिज़ायर होता है हारमनी का या कन्फर्मिटी का, कि जो बाकी सब कर रहे हैं मैंने भी वही करना है, तो वो ग्रुप थिंक क्रिएट होने से पहले वाक़या इस तरह से होता है कि एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू भी कर रखा है मौलाना साहब का, जिनको कॉल की गई और कहा गया कि फ़ौरन मौके पे पहुँचें, जज्बात मजरू हो गए हैं, हम सब ख़तरे में पड़ गए हैं। तो वो जब मौके पे आए तो उन्होंने फ़ौरी आके ये हुक्म सादर किया कि फ़ौरी ये लिबास उतार दो और ये लिबास उतार के फ़ौरी बुर्का पहन लो। तो वहाँ वीडियो में देखा जा सकता है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा तो नहीं जिसमें उस खातून का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। क्योंकि इस मुल्क में रियासत तो बचाने वाली होती नहीं है, हम और आप अपने ऊपर ही हैं, अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। क्योंकि टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन वो और बात है कि उसके बदले में हमें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का बेसिक तरीन राइट भी नहीं मिल सकता। तो ये आप भूल जाइए, वो मिलेगा। तो खैर वो ख़ातून को कहा जाता है कि उठ के खड़ी हो जाओ, बैठो भी ना। और वो बिल्कुल पेट्रीफाइड और ट्रॉमा के अंदर वहाँ खड़ी हुई सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि मुझे शायद कोई बचा ले। और जिस शख्स को बुलाया गया, मौलाना साहब को, वो आकर उन्होंने ये हुक्म जो दिया है, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ कि आपको पता है इस हलवा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं पढ़ना नहीं जानता। कुरान की आयतान लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ। ऐसे शख्स को बुलाया जिन्हें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, तो वो अरबिक को इंटरप्रेट करने के लिए उनको बुलाया गया। और उसके बाद में उन्होंने ये कन्फेस किया कैमरे के ऊपर आके कि अगर मारना होता तो हम खुद ही मार देते, लेकिन हमने पुलिस को बुला लिया। अब इतना बड़ा वो एक एहसान उनकी तरफ से किया गया है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि यहीं खड़े होकर उतार दो इसको। अब वहाँ प्राइवेसी थी नहीं थी या जो भी था, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्रिजम्पशन ये थी कि जहाँ भी अरबिक का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा वो आप नहीं पहन सकते या वो कैरी भी नहीं कर सकते। इस तरह तो आप ये देखिए कि आपके वॉशरूम के अंदर जो शैम्पू पड़े हुए हैं ना, जो यूएई से इंपोर्ट होकर आते हैं, उनके पीछे भी अरबिक लिखी होती है। हज़ार मिसालें जो मीम्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त। मकसद ये नहीं है कि मैं उनमें जाके मजाक उड़ाऊँ या देखूँ कि वो देखें जी रियाल के ऊपर भी लिखा होता है, लोगों ने नीचे वाली जेब में डाला होता है, उससे तो कुछ नहीं होता किसी को।
تو وہ مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ وجہ کیا بنتی ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. خیر ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو منع بھی کیا, لیکن جو اے ایس پی جو پولیس افسر صاحبہ وہاں پر آئیں جنہوں نے بڑا جرت کا مظاہرہ کیا, ان کے انٹرویوز بھی کافی سین لگے مجھے اور کافی اپرائٹ پولیس آفیسر ہیں. تو وہ اندر جاتی ہیں, اس خاتون کو ڈریگ کر کے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈال کے اور ان کا چہرہ چھپا کے ان کو لے کر آتی ہیں. بعد میں ان کو تھانے لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو لیڈرز تھے ان کمیونٹی کے ان کو بلایا جاتا ہے. بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں, اس خاتون کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اس بار. کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم سے ثابت نہ ہو پائے. ویسے ثابت تو باقی واقعات میں بھی نہیں کرتے, لیکن یہاں پر اس لیے تھا کہ انہیں شاید تھوڑا ترس آ گیا کہ نہیں, یہاں پر ایک دو قدم پیچھے تھے ابھی جو ہے وہ جذبات مجروح کرنے سے, اس لیے ابھی نہ کیا جائے. تو وہاں پر جب یہ سب ہوتا ہے تو پولیس آفیسرز کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو 7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ یہ لباس نہیں پہنتی. اب اگر تو آپ نے خود یہ مان لیا کہ یہ سیکرٹ ٹیکسٹ نہیں تھا تو پھر آئندہ لباس نہ پہننے کی بات کیوں کی گئی؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اچھا, اس کے بعد میں خاتون جو ہے وہ معافی مانگتی ہے. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. اگر تو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس لفظ کا کوئی سیکرٹ مطلب نہیں ہے اور نہ یہ مینشنڈ ہے کسی ہولی ٹیکسٹ کے اندر, تو پھر معافی کس بات کی مانگی گئی یہ بھی نہیں پتہ. تیسری چیز یہ کہ اگر اس شخص کا انٹرویو دکان کے اندر کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے جس نے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا, انسٹیگیشن آف وائلنس کا مقدمہ کیا اس پہ بنایا؟ نہیں بنایا. تو بے شک آپ پولیس کی تعریف کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لا پریویل کر گیا, بالکل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے انسٹیگیٹ کریں تو ہمیں 2 منٹ سے پہلے جیل کے اندر پھینک کے پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنا وہ جو چھتر ہوتا ہے نا وہ مار رہی ہوگی بیٹھ کے. لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا ہے کہ سب سے بڑی وکٹری یہ ہے کہ اس کو اس موب سے کھینچ کے باہر نکال لیا. ٹھیک ہے, وکٹری ہے, بے شک ہے, لیکن کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ امپلیمنٹ ہوئی ہے؟ کیا ان تمام افراد جنہوں نے انسٹیگیشن آف وائلنس اینڈ لنچنگ کی ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنا سکتے ہیں آپ؟ اگر تو کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو کیمرے پہ آ کے کنفیشن ہو رہی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن مجھے لگا یہی تھا. اچھا, آگے سے آرگیومنٹ وہ شخص کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لٹریسی بہت زیادہ ہے, اسی لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو الٹریسی کو فکس نہیں کرنا, لیکن جو ایسا لباس کسی نے پہن لیا جس کا تعلق ہی مذہب سے کوئی نہیں ہے اس کو فکس کرو. الٹریسی وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا. وہ خود کہہ رہا ہے میں بھی الٹریٹ ہوں, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فکس خاتون کو ہی ہونا پڑے گا, میں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو یہ آرگیومنٹ کیمراز پہ آنے کے بعد یا وہاں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا جو ٹیلی فون سے یا موبائل فون سے فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, سارے چہرے واضح ہیں, لیکن کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے کہ دراصل قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کیس آ گیا تھا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یا اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی جو ایک ماتمی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ وہ پولیس افسر ہے جس نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے بہت لوگوں کو اریسٹ کیا, تو اس کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ سٹیج کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ وہ مجھے اس سے وہ 1984 جو جارج آرول کی کتاب ہے وہ یاد آتی ہے. اس میں ایک 2 منٹس ہیٹ کے بارے میں ایک سیکشن ہے, اور اس کا تعلق تو خیر پولیٹیکل فلسفی سے ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے یا کلچرل انڈوکٹرینیشن کی جا رہی ہوتی ہے فلموں سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ کو غصہ دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو میں کوٹ کرتا ہوں, وہ لکھتا ہے کہ دا ہارریبل تھنگ اباؤٹ دا 2 منٹس ہیٹ واز ناٹ دیٹ ون واز obliged ٹو ایکٹ ایز اے پارٹ, بٹ آن دا contrary اٹ واز امپاسبل ٹو اوائڈ جوائننگ ان. کہتا ہے کہ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ جب اس ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں. لیٹس سے کہ میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے اور یہ نعرے لگ رہے ہوتے کہ سر کاٹ دو اس کا. اگر ہم وہ نعرہ بلند نہ کرتے تو سارا کراؤڈ ہماری طرف آ جاتا کہ تم کیوں نہیں لگا رہے یہ والا نعرہ, تم کیوں نہیں اس کا بلڈ ڈیمانڈ کر رہے, تم اس کے خون کے پیاسے کیوں نہیں ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اسی لیے اس کنفرمٹی کے آگے وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. آگے لکھتا ہے کہ a hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through a whole group of people like an electric current. وہ کہتا ہے کہ بجلی کی رفتار سے
سارے ہجوم کے اندر یہ جذبہ پھیل جاتا ہے کہ ہم نے اب چہروں کو فنا کر دینا ہے, نیست و نابود کر دینا ہے, ہتھوڑوں سے مارنا ہے, اس کے علاوہ ہم نے خون بہانا ہے یہاں پہ. اور وہ کہتا ہے کہ ٹرننگ ون اگینسٹ ونز آن ول انٹو اے گریمسنگ اسکریمنگ لیونیٹک, کہ اپنی ہی ول کے خلاف جا کے کراؤڈ کا حصہ بن کے ایک ایسی جذباتی قسم کی لہر پھیلتی ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میرا اگر دل نہیں بھی کر رہا نا تب بھی میں نے یہ قتل کرنا ہے, کیونکہ یہ کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. آپ اس کراؤڈ سے اگر ڈس انٹیگریٹ کریں ان لوگوں کو جو ہر دفعہ اکٹھے ہو کے یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ اب مار دو, اب کوئی لاء نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, حالانکہ اس آئین کے اوپر سارے مذہبی علماء متفق ہیں, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جسٹس سڑک پہ ہی ہونی چاہیے. تو وہاں کھڑے ہو کے جو ہر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قتل کر دیا جائے, جب اس کو الگ الگ کر کے انٹرویو کرے نا, ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا, ان سے جسٹیفائی بھی نہیں ہو رہا ہوگا, ان کے پاس ریزننگ بھی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ کراؤڈ سائیکالوجی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کوئی فرد ایگزسٹ نہیں کرتا, یہاں صرف ہجوم ہے. میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا گسٹاو لی بون کی جو کتاب ہے دا کراؤڈ اے اسٹڈی آف دا پاپولر مائنڈ, 1896 میں اس نے لکھی تھی, 2024 میں ریلیونٹ ہے پاکستان میں, یہ ہمارا اعزاز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کراؤڈ پٹس دیم ان پوزیشن آف سارٹ آف اے کلیکٹیو مائنڈ وچ میکس دیم فیل, تھنک اینڈ ایکٹ ان اے مینر quite different from that in which each individual of them would feel, think and act where he is in a state of isolation. کہ اگر ایک انسان اکیلا ہوتا تو اس کے احساسات یا اس کی سوچ مختلف ہوتی, لیکن جیسے ہی ہجوم کی نفسیات کا حصہ بنتا ہے تو پھر ہجوم مل کے ایک کلیکٹیو تھنکنگ اور ایک کلیکٹیو فیلنگ کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے بعد کوئی فرد رہتا ہی نہیں ہے, سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور کھو دیتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ کراؤڈ پارٹیسپیشن ایکسٹنگشز اور نارمل سائیکولوجیکل کیپیسٹیز اینڈ ریویلز اے پرائمل نیچر وچ از یوزولی ویل ہڈن فرام دا ویو. وہ کہتا ہے کہ اس کراؤڈ کا حصہ بن کے ہماری جو نارمل نفسیاتی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا جو ایک ایسی جبلت جو کہ بالکل پرائمل ہے, جو بالکل ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ جو اینیمل نیچر ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد انسان نہیں رہتا کوئی. دیر آر سرٹن آئیڈیاز اینڈ فیلنگس وچ ڈو ناٹ کم ان ٹو بینگ اور ڈو ناٹ ٹرانسفارم دیم سیلوز ان ٹو ایکٹس ایکسیپٹ ان دا کیس آف انڈیویجولس فارمنگ اے کراؤڈ. بہت سے ایسے جذبات ہیں جو انفرادی طور پہ آتے ہی نہیں ہیں, طاری نہیں ہوتے, وہ صرف تب طاری ہوتے ہیں جب ہجوم کا حصہ بن جائیں. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دکھائی دیں گے, 15 سال کا, 14 سال کا, تیار ہوتے ہیں اس وقت جان لینے کے لیے اور کچھ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ وہ خدا کے لیے ایک پاکستانی فلم تھی, اس میں ایک بڑا اچھا سین تھا کہ اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں ٹیررزم کے چارج کے اوپر, اور اسے لا کے نا ایک کاغذ پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب بتاؤ, یہ برآمد ہوا ہے. تو وہ اب قرآنک ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ پڑھ کے تو بتا دیتا ہے, لیکن وہ مطلب پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے مطلب ہمیں نہیں پتہ. تو وہ جو انگریز پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی زبان ہے جو آپ لکھ کے پڑھ سکیں, بول سکیں, اگر آپ کو لکھی ہوئی ملے لیکن مطلب نہ پتہ ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. اس سے ایکسپلین ہی نہیں ہوتا کہ ہم سارے مل کے عربک کو پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. اینڈ اٹ واز اے بریلینٹ میٹافر جو کہ اس کیس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب عربک ٹیکسٹ کو لکھا ہوا تو پڑھ سکتے ہیں, مطلب بیان نہیں کرنا آتا کسی کو, اور اس وجہ سے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر چارجز لگ جاتے ہیں ٹیررزم کے. تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کا اگر پولیٹیکل انالیسز آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہاں پر جو کمزور ترین ہے نا اس کے اوپر اس طرح کی نفسیات کا جو ہے وہ ہم اطلاق کر دیتے ہیں. لیکن اسی انٹرویو میں جب یہ مولانا صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ بالکل پاس ہی یہاں پر اسرائیل کی مصنوعات بک رہی ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں رکوا سکتے, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم تو ترلے کرتے ہیں ان کو روک دیں, لیکن وہ بند نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتائیں, جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یہاں لاہور میں, آپ ادھر ہی ہوٹل میں چلے جائیں, ساتھ ہی ہوٹل ہے, کوک بین نہیں ہوئی یا پیپسی بین نہیں ہوئی. بھائی میری بات سن, میری کوک بین نہیں ہوئی, ترلے ڈالے. تو جہاں پر آپ کو اپنے سے مضبوط آدمی ملتا ہے وہاں ترلے کرتے ہیں, جہاں اپنے سے کمزور ملتا ہے وہاں پہ لنچ کر دیتے ہیں. یہ ہے دراصل morality آپ کی. تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے جو 70 سالوں کے اندر بیج بوئے تھے فنڈامنٹلزم کے, دن رات برین واش کر کے عوام کو, کوئی ہیومنزم نہیں سکھایا, کوئی ویلیوز ہیومینیٹیرین نہیں سکھائیں, کوئی نہیں بتایا کہ ہیومن سینکٹیٹی کیا ہوتی ہے,
کوئی نہیں بتایا کہ اگر انسان ہی زندہ نہیں رہے گا تو نفسیات یا پھر آپ کے آئیڈیاز کہاں جائیں گے. کچھ نہیں بتایا. وہ جو بیج بوئے تھے اس کا آج پھل کاٹنے کا وقت آ گیا. ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ صرف انچز دور تھا یہ واقعہ اس خاتون کی موت سے. یہ صرف حادثاتی طور پہ یہ خاتون بچی ہے، ادروائز 99% چانس یہی تھا کہ شی کوڈ ناٹ ہیو میڈ الائیو آؤٹ سائڈ وہاں سے جہاں سے وہ نکلی ہے. اور اس میں اکنامک اسپیکٹ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اگر اسلام آباد کی کسی پوش مارکیٹ کے اندر یا پھر وائی بلاک DHA لاہور کے اندر کوئی خاتون رینج روور سے اتر کے ایسا ڈریس پہن کے جا رہی ہوتی، کسی کی مجال نہ ہوتی ہاتھ لگاتا اس کو، گارڈز کھڑے ہوتے ساتھ. لیکن چونکہ اچھرا بازار ہے، بیکورڈ ایریا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لڑنے مارنے کی جو انسٹنکٹ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں نکالیں، اسی لیے جہاں موقع ملتا ہے تو وہاں آرسنسٹ بن جاتے ہیں، جلانے پہ، توڑنے پہ، مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو اکنامک اسپیکٹ بھی بہت بڑا ہے. تو نہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کیا، نہ دماغوں پہ انویسٹ کیا. مجھے کل شرمندگی ہو رہی تھی، میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر کہ 17th سینچری کے اندر 1670 سے 1700 تک امریکہ اس وقت تو خیر بنا نہیں تھا، اس سے پہلے کی جو انگلش کالونیز تھیں، میسیچیوسٹس کی ایک میں بات کر رہا ہوں، کنیکٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں. لٹریسی ریٹ مردوں کے اندر 17ویں صدی میں امریکن کالونیز میں 80% سے 82% تھا. آج پاکستان 2024 کے اندر ہم موجود ہیں سب، ہمارا 300 سال بعد بھی اس سے وہ لٹریسی ریٹ میچ نہیں ہو رہا. اور روز خبر آتی ہے کہ اب یہ خرید لیا، اب وہ جہاز خرید لیا، اب یہ بم بنا لیا. بنائی جائیں، عوام بھی بم بن چکی ہے اور پھٹ رہی ہے جگہ جگہ جا کے. تو اگر آپ نے اسٹکنگ ٹائم بام کو اینالائز نہ کیا کہ اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہی موب جسٹس ہوگی. اگر آپ نے یہاں پہ سوسائٹل ریفارم نہ کی تو پھر اوپر عمران آئے یا نواز آئے یا زرداری آئے، یہ ہم کہہ کر تھک گئے ہیں کہ صرف شخصیات کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں، لیکن لارجر سوشل کنڈیشن دیکھیے پاکستان کے اندر کیا ہے. جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے کچھ بدل نہیں سکتا. اور اگر تو کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے تو جو کیمرے پہ آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے دکھا دے، ہم مان لیں گے کہ آپ ریاست ہیں اور ہم جس کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ کر رہا ہے. ادروائز یہاں صرف موب رول ہے، یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر سکتا ہے. تھینک یو. بالکل یار، ایک کافی سیڈ واقعہ ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے پہلے ایک ہوتے آئے ہیں اور ایک ہوتے رہیں گے، نہ یہ رکنے والے ہیں نہ کچھ. اب صحیح بات ہے کہ یہ کوئی برانڈ ہے، انہوں نے یہ نکالا ہے تو کافی زیادہ ایک پہنا بھی جا رہا ہے. چلو ادھر تو کسی نے خیر نہیں پہنا، کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے. انہوں نے جب بھی یہ دیکھنا ہے نا تو انہوں نے ایک بھڑک اٹھنا ہے. وہ بیچاری لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ادھر پہننا ہے یا نہیں پہننا، انہوں نے تو یہ پہن کر ایک غلطی کر دی. لیکن ان کی غلطی کرنے کے بعد میں آپ کو بھائی پہلے بھی بتایا، ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. 1-2 میرے ساتھ ایڈ ہے، وہ ان کا نمبر میرے پاس آ گیا تھا، کوئی کام تھا. لیکن میں ان کے یار جب دیکھتا ہوں نا، سٹیٹس دیکھتا ہوں واٹس ایپ کے، یقین مانو وہ لکھتے ہیں یہاں پر واقعہ ہو گیا ہے، جلدی سب پہنچو. TLP والے ہیں وہ بھائی یہ اس طرح کی وہ سٹیٹس لگاتے ہیں. یہ بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ لاہور کی اس جگہ پر ایسے واقعہ ہو گیا، جو بھی ادھر رہنے والے ہیں نا جلدی جلدی اس جگہ پر آپ پہنچ جاؤ، بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، سر تن سے جدا کے نعرے لگاؤ. یہ چیزیں جو بھائی وہاں انہوں لوگوں نے ایک بنائی ہوئی تھی. اور ظاہری سی بات ہے جب ایک سوشل میڈیا پر کیمپین چلا کے جاتے ہیں وہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو پھر یہی واقعہ یہ ایسے ایک نانسنس بھائی، ایک مطلب کیا پڑھ لوگ جاہل ہیں اور ایک بہت ہی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں. اب دیکھو نا، میں نے وہ لڑکی کا انٹرویو بھی دیکھا، وہ شہر بانو کا نقوی کا ایک آفیشل، اس نے جب انٹرویو دیا اس نے بھی ایک ڈیٹیل سے چیزیں بتا دیا کہ جو اس کی شرٹ پر یا قمیض پر چیزیں لکھی تھی نا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا بھائی ایک قرآنی آیت سے، یا جس سے ایک ساتھ یہ کمپیئر کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک اور تھا اس کا مقصد، ایک اور مطلب تھا ایک
एक ब्रांड का एक भी नाम था, ऊपर लिखा हुआ था कि आप इस पर मतलब कि पॉजिटिव चीज फैलाएं, ये लिखा हुआ था। कुछ एक चंद अल्फाज थे, कोई यार उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ, हलवा लिखा हुआ था। और हलवे का मतलब होता है स्वीट, स्वीट है ना, मीठी चीजें। अब उन्होंने अरबी में लिखा हुआ, अरबी का मतलब वो एक लैंग्वेज है, उसका मतलब यही है कि वो सारी कुरानी आयत है। यकीन करो इस हद तक जहलियत है ना इस पाकिस्तान के अंदर, आप सोच नहीं सकते। और यकीन करो इन्होंने ये इनका कसूर नहीं है मौलवियों का, ये मौलवियों को इन्होंने कुछ साल पहले ना एक हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2018 में, उस वक्त इन्होंने इन मौलवियों को इस्तेमाल किया था और इतना एक फ्री हैंड दिया था कि यकीन करो अब ये इतने एक हैवी हो चुके हैं ना, ये कहते हैं कि हम हर चीज के ठेकेदार बन चुके हैं। और ये कितना एक प्रोपेगेंडा। और थोड़ी देर पहले आप देख लें चीफ जस्टिस ने कोई फैसला दिया था, उसके अंदर भी इन्होंने गलतियां निकाल के उसके ऊपर रैलियां इन्होंने निकाली हुई है कि जहां भी चीफ जस्टिस मिलेगा इसका सारतान से जुदा कर देंगे। इस साथ तक ये फ्री हैंड है। वो यार हलवा लिखा हुआ, हलवे का मतलब मीठा होता है। अब अरबी लैंग्वेज है उसका अब अरबी में आप चले जाएं, वहां पे आप दुबई में जाते हैं या उसके अलावा आप सऊदीया में जो भी अरब ममालिक है वहां पे जाते हैं, वहां यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक लड़का था, वो कह रहा था कि हम दो बंदे जो है ना वो जा रहे थे सड़क के ऊपर, उधर सऊदीया में है, सामने एक ना सिगरेट की डब्बी जो है ना वो पड़ी हुई थी, और सिगरेट जो है ये जो है ना वो एक थोड़ा सा बच जाता है, वो किसी ने फेंका हुआ था, उसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ था गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। वो लड़के ने जब नीचे पड़ा हुआ देखा ना, उसने उठा के उसको साफ करके चूम के जो है ना वो किसी दीवार ऊंची जगह पर रख दिया। यार ये तो ये भी वायरल हुए। एक ना यार आगे आप अंदाजा लगा लें इन लोगों का कि ये जालत है इनके अंदर। ये जाए लोग, यकीन करो ये लब्बैक वाले, मैं तो इनसे डरता भी नहीं हूँ। अब देखो ना, एक पाकिस्तानी गया था एक दुबई में और सऊदीया में, अब उसकी ना अरबी के साथ लड़ाई हो गई। अब अरबी उसको माँ बहन की गाली इतनी उसने निकाली ना, उसने आगे से क्या किया, आमीन आमीन आमीन, मुझे तो आपको वो गाली निकाल रहा है अरबी में। उसको यही है कि भाई एक मतलब कि अरबी तो बहुत, अरबी में कुरान लिखा है ना, उसने बोला कि ये कुरान पढ़ रहा है, उसने आमीन आमीन, उसने उसकी माँ बहन एक कर दी थी। ओ यार ये मौलवी हलवा नहीं छोड़ते जहां भी नजर आता है। इन्होंने देख लिया था वो हलवा लिखा हुआ है, हलवा लिखा हुआ था, इन्होंने यकीन करे लड़की को खा जाना था। यार तो वो हल्की पुलिस वाली पहुंचती तो उस बेचारी का कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना था, नहीं बनना था। ये बस 10-15 मिनट की गेम है, 10-15 मिनट में उसके साथ पता नहीं क्या। ये शुक्र है कहीं कोई पुलिस वाला या किसी कोई वहां पे एक हाजिर दिमाग बंदा था, उसने फौरन 15 पे कॉल की और वो फौरन पहुंचे। एक डॉल्फिन प्लस जो है ना वो पुलिस है, एसपी जो थी लड़की, वो पहुंची है, जिस वजह से उस बेचारी की जान बची है। यकीन करो इस साथ तक जहलियत हमने कभी भी नहीं देखनी। आप यकीन करो ये कुछ, यार देखो ना ये क्या बात हुई यार, वो अरबी में लिखा हुआ, अरबी में तो बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि वो सारा एक कुरान अरबी में गाली निकालते हैं वो सऊदीया वाले सारा दिन ट्विटर पर। क्या आप उनको बोल रहे भाई वाह हाजा हम और निकालो। और भी मतलब होते हैं, गूगल आ गया, ट्रांसलेट होती है, आप थोड़ा सा गूगल निकालना था, कैमरा ऑन कर उसकी शेल्ट पर करना था, आपको पता चल जाना था क्या क्या चीज। यार सऊदीया में हाईली लेवल पे ये ब्रांड बिक रहा है, वहां पे पहन रही है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। ओ यार ये हमारी तबाही का सबब है। ये स्टार्ट कब से हुआ, ये आस्ता आस्ता उस साइड के ऊपर ही जाना है। ये एक ना एक दिन जो है ना वो लावा फटना ही है, और इसने इसके साथ ऐसे होना ही है। अब देख लो लड़का एक था रात को सऊदीया में है, तो उसने एक शॉट बनाया था, जिस तरह ये रील्स है ना टिकटॉक के ऊपर मैं देख रहा था, उसने किसी लड़के ने भेजी थी, उसने कहा ये देखो, उसने कहा यार मैं ना शलवार पहनता हूँ, शलवार अब इधर ना हमारे पंजाब में जो एक सलवार पहनते हैं ना शलवार, उसमें एक जेब रखवाते हैं, वो सामने साइड के ऊपर उसमें पैसे पूसे रखते हैं या कोई। तो उसने कहा यार ये मेरे पास ना 50 का नोट है कि 20 का, उसने दिखाया कि इसके ऊपर जहरी बात है वो सारी अरबी में लिखा हुआ था। तो वो कहता है कि मैं इसको क्या जेब जो एक शलवार की जेब है इसमें रख सकता हूँ क्या, तू हिंद तो नहीं होगी। मजा आ गया, आप समझ रहे हैं कि वो कहाँ लगेगा। फिलहाल
ओ ये बहुत ज्यादा था यार, बहुत ना एक खुशी भी हुई है कि लड़की बच गई है। लड़की- नहीं पे लड़की वो बच जो गई। इन्होंने श्रीलंका वाले बंदा सा उसके ओए साथ यार, क्या ऐसे उस किया, बेचारे और ने- लाखों मिसालें हमारे जो स्टूडेंट 2-3 पेशावर के थे उनको इन्होंने भाई एक सरतान से जुदा कर कर एक यार एक सलमान नसीर एक गवर्नर था, गवर्नर उसका नहीं था, आपको पता, वो एक लड़की यासिया है, वो इधर इन्होंने वो याद है इमरान खान की हुकूमत में उसने पंजाब भगा भगू दी, उसके बाद इन्होंने पता नहीं कितने में फतवे लगाए उस बेचारी को यहाँ से निकाल के उन्होंने फ्रांस, जब फ्रांस के खिलाफ एहतजाज वगैरह करते रहे यहाँ। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।